الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا، او كما قال علیہ السلام. اس کا مطلب ہے کہ جس نے ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کی، شفقت کا، مہربانی کا معاملہ نہ کیا، اور جو ہمارے معاشرے کے بڑے ہیں، گھر میں، خاندان میں، محلے میں، معاشرے میں جو بڑے ہیں ان کا اکرام نہ کیا، فلیس منا، آپ نے ارشاد فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ بہت مختصر سا جملہ ہے اور بہت بڑے بڑے آداب پر مشتمل ہے. اس کو ہم سنتے ہیں لیکن ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے کہ اس کو یاد رکھیں، اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں اور اس کو یاد کر کے اپنے گھر کی عورتوں کو، چھوٹوں کو، بچوں کو سنائیں اور ان کے بھی ذہن میں بٹھائیں. یہ نہیں ہے. اور یہ ایسی عجیب و غریب بات ہے کہ جس خاندان میں بھی یہ چیز ہو جائے گی اس خاندان کو چار چاند لگ جائیں گے کہ بڑوں کا ادب ہو اور چھوٹوں پہ شفقت ہو. بس اتنی سی بات ہے، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پہ شفقت. ایک چھوٹا سا جملہ ہے، اردو میں بھی چھوٹا سا، عربی میں بھی چھوٹا سا، لیکن اس کے فائدے غیر محدود ہیں، لامحدود فائدے. یہ مضمون آپ کو صرف مدارس میں سننے کے لیے ملتا ہے، کیونکہ مدارس انگریزی میں اسے کالج کہا جائے گا، بڑا ہو تو یونیورسٹی کہا جائے گا. عربی میں مدرسہ، جامعہ، کلیہ یہ کہا جاتا ہے. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یونیورسٹی بنائی تھی سب سے پہلے، جس کا نام صفہ یونیورسٹی تھا، جامعہ صفہ، کلی جامعہ صفہ کہیں گے آپ. اور ایک یونیورسٹی آپ نے آتے ہی قبا میں بنا دی تھی. حالانکہ چھوٹی سی آبادی تھی اس زمانے میں، بڑی آبادی نہیں تھی، لیکن تعلیم اتنی اہم ہے کہ آپ نے مدرسے کی بنیاد سب سے پہلے رکھی. اور اس مدرسے میں بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، عورت بھی، مرد بھی، سب کا داخلہ تھا، اور فیس کے بغیر. اسلام میں تعلیم کے لیے فیس کا کوئی تصور نہیں. اس تعلیم کو تجارت یہ یورپ نے بنائی، عیسائیوں نے، یہودیوں نے بنایا، ہندوؤں نے، سکھوں نے بنایا. ان کی نقل میں ہم نے بھی بنا لیا. لیکن کافر ملکوں میں بہت سے ملک ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کی اس تعلیم کو لے لیا، اور ان کے ملکوں میں کالج، یونیورسٹی میں کسی سے فیس نہیں لی جاتی. یہ اسلامی تعلیم ہے، یہ ان کی تعلیم نہیں ہے. انہوں نے یہ کیا ہوا کہ وہ لڑکے لڑکیوں سے فیس نہیں لیتے، حالانکہ وہ تعلیم نہیں ہے، وہ ہنر سکھاتے ہیں. تعلیم تو وہاں ہے ہی نہیں. تعلیم تو اسے کہتے ہیں جو نبی سے آئی ہو چیز، اسے علم کہتے ہیں. جو نبی کے علاوہ کوئی ہنر سیکھا جائے وہ تعلیم نہیں ہے، وہ ہنر ہے، وہ فن ہے، وہ آرٹ ہے، ٹیکنالوجی ہے. اسے یہ کہیں گے، علم نہیں کہیں گے اسے. تو یہ جو علم ہے چھوٹا سا، یہ صفہ یونیورسٹی سے ساری دنیا میں پھیلا. لیکن آپ میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے کالجوں میں، یونیورسٹی میں پڑھا ہے. اتفاق سے کوئی استاد آپ کا اچھا ہے تو وہ ویسے ہی کبھی بات میں بچوں کو یہ بات بتا دے کہ یوں کرنا چاہیے، یہ اچھی چیز ہے، یہ اور بات ہے. لیکن ایک چیپٹر کے طور پر، ایک مضمون کے طور پر کتاب میں یہ مضمون ہو، یہ نہیں ملے گا، یہ نہیں ملے گا. فزکس ہے، کیمسٹری ہے، ڈاکٹری ہے، انجینئرنگ ہے، فلاں ہے، حساب ہے، ریاضی ہے،
یہ پڑھائی جا رہی ہیں، جن کی پوری کتابیں موجود ہیں، لیکن اس موضوع پر کتابوں میں کوئی ایک صفحہ بھی نہیں ہے، کتاب تو دور کی بات ہے، ایک صفحہ بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ معاشرے کو تباہ کرے، ہمارے معاشرے کو تباہ کرے، کیونکہ معاشرے کی بڑی تعداد وہ اسکولوں میں اور کالجوں میں جاتی ہے۔ ان لڑکے لڑکیوں کا حال آپ کو معلوم ہے، سب کو پتہ ہے۔ جو اسکول میں کالج میں پروفیسر ہے، ٹیچر ہے، استاد ہے، وہ ذلت کے لیے ذلت اٹھاتا ہے طالب علموں کے ہاتھوں، لیکن مجبوری ہے، اگر اس کے پاس کوئی اور بدل ہو تو استعفیٰ دے دے، تنخواہ لینی ہے، گھر چلانا ہے۔ اس وجہ سے وہ اپنے شاگرد لڑکے لڑکیوں کی گستاخیاں اور توہین آمیز رویے برداشت کر رہا ہے کہ بھائی گاڑی گھر کی چلانی ہے۔ لیکن ایسے شرم والے استاد یہ بھی چند ہیں کالج یونیورسٹیوں میں، اکثر استاد بھی تو انہی کالج یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے ہیں، وہ بھی بے شرم ہیں، وہ ان آداب سے واقف نہیں، ان کا کردار اتنا گندہ ہے، اس کی وجہ سے وہ طالب علموں کی اپنی شاگردوں کی نظر میں گر چکے ہیں۔ آپ کے گھروں میں ٹیوشن پڑھانے والے بھی آتے ہوں گے، یا ٹیوشن پڑھنے آپ کے بچے جاتے ہوں گے، اور آپ کے ہی بچے اس مدرسے میں بھی آتے ہوں گے، یا محلے کی مسجد میں بھی پڑھنے جاتے ہوں گے، تو ان کے دل میں آپ پوچھیں کہ یہ قاری صاحب کا، ان استاد کا ادب زیادہ ہے یا کالج یونیورسٹی میں جو ان کا استاد ہے اس کا ادب زیادہ ہے؟ میں پوچھتا ہوں، جو بچے ایسے آتے ہیں ان سے پوچھتا ہوں، وہ صاف کہتے ہیں کہ ہمیں استاد کا جو ٹیچر ہے ٹیچر کہتے ہیں اسے، اور جو کالج یونیورسٹی کا طالب علم ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں، طالب علم نہیں کہتے۔ یہ کون ہے؟ اسٹوڈنٹ ہے۔ اور مدرسے کا آئے گا کہیں گے طالب علم، اسے اسٹوڈنٹ نہیں کہتے۔ جو استاد میں پڑھا رہا ہے اسے ٹیچر نہیں کہتے، اسے معلم کہتے ہیں، مدرس کہتے ہیں، استاد کہتے ہیں، معلمہ کہتے ہیں اگر عورت ہے، لیکچرار نہیں کہتے، اسے پروفیسر نہیں کہتے، کیونکہ یہ اصطلاحات کچھ بھی ہوں یہ گندی ہیں ایک طرح کی، وہ معاشرہ خود پسند نہیں کرتا یہ کسی عالم کے ساتھ اس اصطلاح کو لگانے کو۔ آپ کے گھر کے بچے ہوں وہ بھی ادب صحیح نہیں کرتے، نہ استاد کا نہ ٹیچر کا، قرآن پڑھانے والے کا، لیکن جب موازنہ کریں گے تو قرآن پڑھانے والے کا ادب بہرحال ان کے دل میں زیادہ ہوگا بنسبت اس کے، یا دینی مضمون جو انہیں پڑھاتا ہے اس کی تعظیم زیادہ ہوگی، ان کی نہیں ہوگی۔ اور جو استاد ہوتا ہے وہ بھی جتنا مدرسوں کے استاد اپنے طالب علموں پر شفیق اور مہربان ہوتے ہیں، کالج یونیورسٹی بالکل مہربان نہیں۔ وہ تو ایک فیس، جیسے ڈاکٹر فیس لیتا ہے، بس مریض کو دیکھا فیس لی جاؤ، اتنا ہی تعلق ہے اس کا اور مریض کا، اس سے زیادہ نہیں۔ پہلے بھی فیس لیتے تھے، لیکن مریض پر ایک مہربانی شفقت ہوتی تھی، ڈاکٹر کو حکیم کے دل میں یہ ٹھیک ہو جائے جذبہ ہوتا تھا۔ یہ جذبہ اب بہت کم رہ گیا، اکثر پیسے کا رشتہ ہے بس۔ لیکن یہ ماحول حدیث کی برکت سے آج بھی الحمدللہ صفہ کی شاخوں میں موجود ہے۔ میں جب سن 70 کے الیکشن ہوئے تھے، اس میں صوبہ سرحد میں وزارت بنی تھی جمعیت علماء اسلام کی، مفتی محمود صاحب وزیر اعلیٰ بنے تھے صوبہ سرحد، تو وہاں ایک جلسہ تھا، بہت بڑا سیاسی جلسہ جمعیت نے کیا تھا، سیاسی قوت کا مظاہرہ ہوا۔ اس زمانے میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی سفر کرتے تھے، وہ بھی تشریف لے گئے تھے، پورے ملک سے علماء گئے۔ ہم تو طالب علم تھے اس زمانے میں، نوجوان تھے، ہم بھی گئے تھے۔ تو جس گھر میں جو پشاور میں مفتی صاحب کا تھا وہاں میں کھڑا تھا، اس کے سرکاری گھر تھا جو وزیر اعلیٰ بننے کی، اس میں ایک مسحری تھی، اس پہ وہ بیٹھے تھے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی بیٹھے تھے، اور بھی مولانا عبید اللہ انور صاحب اور سب بڑے بڑے حضرات۔ ہم بچے تھے، ہم کھڑے تھے، میں سامنے کھڑا تھا ان کے سامنے چہرے کے دیوار کے ساتھ، اور بھی کچھ لوگ، تو مجھے اشارہ کیا اور اشارہ کر کے اپنے ساتھ جو مسحری تھی اس پہ بٹھا لیا، یہاں بیٹھ جاؤ۔ یہ ان کی شفقت تھی، یہ ان کی شفقت تھی چھوٹوں پر، ہم تو چھوٹے سے بچے تھے، تو وہاں اپنے ساتھ بٹھایا۔ پھر میں نے انہیں ایک آٹوگراف جسے کہتے ہیں وہ لینے کا شوق تھا، وہ رکھی تھی، میں نے کہا اس پہ کچھ لکھ دیں۔ انہوں نے اس پر یہی حدیث لکھ کر دی مجھے،
جس پر انہوں نے عمل کیا کہ میں چھوٹا تھا اور مجھ سے مہربانی شفقت کی وہاں بٹھایا۔ اتفاق سے جو حدیث لکھی وہ بھی اسی مضمون کی تھی، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ وہ آج تک میرے پاس رکھی ہوئی ان کی تحریر۔ یہ بھٹو سے کہو یہ لکھ کے دو، اسے پڑھنی بھی نہیں آئے گی، لکھ کے کیسے دے دو۔ بے نظیر سے کہو، آصف زرداری سے کہو، بلاول سے کہو، نواز شریف، شہباز شریف سے کہو، وہ کہے گے ہم نے تو نہیں پڑھا ہے اس میں۔ آپ انہیں سمجھتے کیا ہے اندر سے یہ حال۔ آپ ان لوگوں کو ووٹ دینے کو عبادت سمجھتے ہیں، استغفار توبہ کریں۔ عمران خان سے وہ لکھ کے دو، تلفظ ہی نہیں آئے گا، لکھیں گے کیسے؟ انہوں نے لکھ کر دی مجھے۔ کیوں؟ کہ جس کالج یونیورسٹی میں، جس مدرسے جامعہ میں پڑھا انہوں نے، وہاں یہ مضمون ہے، چلتی چلائی بات نہیں ہے، مضمون کے طور پر پڑھائی جاتی ہے۔ انہوں نے اس پر عمل بھی کیا اور آگے تعلیم بھی دی، مجھے لکھ کر دے دیا۔ اور آج کتنے سال ہو گئے؟ 54 سال کے بعد یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کی یہ پڑھائی ہوئی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ آگے آپ کسی کو بتائیں گے انشاءاللہ، اس پر عمل کریں گے۔ تو یہ فیضان ہے ان صفہ یونیورسٹی، اس دینی مدارس کا فیضان ہے۔ یہاں یہ وہ مضمون پڑھائے جاتے ہیں، سکھائے جاتے ہیں جن کا معاشرے کو، پورے معاشرے کو فائدہ ہوتا ہے، ایک شخص کو نہیں ہوتا۔ تو بہرحال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر ہمیں ذلت اور رسوائی ہی ملے گی، اور انہیں اپنا کر عزت اور ترقی ہی ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔